غلام رسول غلام رسول غلام رسول کے مدنی پھول غلام رسول. کنیز فاطمہ، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ لائیے مجھے دکھائیں. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کنیز فاطمہ، کیا آپ کو اور زینب کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے؟ نہیں تو مجھے آتا ہے. ماشاء اللہ. میں نے آپ ہی کو تو دیکھ کر نماز پڑھنا سیکھی ہے. کیا مجھے دیکھ کر سیکھی ہے؟ جی غلام رسول بھائی، آپ کو دیکھ کر نماز سیکھی ہے. مگر کنیز فاطمہ، بچیوں اور اسلامی بہنوں کی نماز تو ہم سے الگ ہوتی ہے. کیا؟ چلے آئیں، میں آپ دونوں کو اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں. تو سب سے پہلے اسکارف یا چادر کے نیچے کندھوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں. الٹے ہاتھ کی ہتھیلی سینے پر رکھنی ہے اور پھر الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کی بیک سائڈ پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھنی ہے. اس طرح کھڑے ہونے کی حالت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی کوئی ایک سورت پڑھ لیں. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہوگا. اس طرح یعنی آپ دونوں نے میری طرح پورا نہیں بلکہ تھوڑا سا ہی جھکنا ہے. اس کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے. اس میں انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھنے ہیں. اور رکوع میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم. مگر غلام رسول بھائی، یہ پڑھنا کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ اس تسبیح کو 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے. زینب رکیے، دروازہ مجھے کھولنے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان بھائی، کیسے آنا ہوا؟ اور سب خیریت تو ہے نا؟ جی جی سب خیریت ہے. وہ میں آپ کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ سے ملتا ہوا چلوں. یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ آئے. آئیے اندر آ جائیے. آپ بھی اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ دیکھیے. ہاں تو کنیز فاطمہ، میں نے نماز کا طریقہ کہاں تک بتا دیا تھا؟ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا ہوتا ہے. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھا کھڑا ہونا ہوتا ہے اور پھر کہنا ہوتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد. ماشاء اللہ کنیز فاطمہ. اللہم ربنا ولک الحمد. جی، اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جانا ہوتا ہے کہ پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھنا ہوتا ہے کہ پہلے ناک پھر پیشانی زمین پہ لگے. سجدے میں نظر ناک پر ہونی چاہیے. سجدہ سمٹ کر کرتے ہیں اس طرح، اور دونوں پاؤں پیچھے نکالنے ہوتے ہیں اس طرح. اب سجدے میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. ماشاء اللہ. اور یہ بھی 3 دفعہ ہی پڑھنا ہوتا ہے. جی، اس سے بھی 3 دفعہ ہی پڑھا جاتا ہے. اب اس کے بعد سر اس طرح اٹھانا ہوتا ہے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں. دونوں پاؤں سیدھی طرف نکالنے ہوتے ہیں اس طرح، اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھنا ہوتا ہے اس طرح. اب دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ بھی کرنا ہوتا ہے. اب پہلے سر اٹھانا ہے
پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھنا ہے اور پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو جانا ہے. تو اس طرح ایک رکعت پوری ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام رسول بھائی، کیا فیضان بھائی آپ کے گھر آئے ہیں؟ جی جی، آپ بھی اندر آ جائیے. میں کنیز فاطمہ کو اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ سکھا رہا تھا، آپ بھی دیکھ لیجئے. فیضان بھائی، میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا. آپ بابو انکل کی مرغیوں کو کھول کر آ گئے اور مرغیاں باہر نکل کر بھاگنے لگی. کیا؟ اور یہ تو وہاں سے اپنی اسکوٹی پر نکل گئے اور لوگ مرغیاں پکڑتے رہ گئے. خیر، وہ سب تو پکڑ میں آ گئی اور پنجرے میں چلے گئیں. فیضان بھائی، یہ تو بہت بری بات ہے. غلام رسول بھائی، میری اسکوٹی کا ہینڈل ٹکرا گیا تھا جس سے پنجرے کا دروازہ کھل گیا. میں نے جان کر ایسا نہیں کیا تھا. چلے، آئندہ خیال رکھیے گا. اور نعمان بھائی، آپ کو بھی فیضان بھائی کی یہ بات اس طرح سب کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے تھی. کم بیک ٹو دی پوائنٹ. اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد اور سورت پڑھنی ہوتی ہے اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کرنے ہوتے ہیں. دوسری رکعت میں دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کر بیٹھنا ہوگا. دیکھیے اس طرح. اور پہلے کی طرح سیدھا ہاتھ سیدھے ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھنا ہوگا. اب تشہد یعنی التحیات پڑھنی ہوگی اور تشہد میں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمہ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور چھوٹی اور اس کے پاس والی کو ہتھیلی سے ملا دیں اور لفظ لا پر کلمے کی انگلی اٹھائیں بالکل اس طرح سے، مگر اس کو ہلانا نہیں ہے اور کلمہ اللہ پر گرا دینی ہے اور سب انگلیاں بھی فوراً سیدھی کر لینی ہے پہلے کی طرح. پھر درود ابراہیم پڑھنا ہوگا. پھر کوئی سی دعائیں معصورہ بھی پڑھنی ہوگی. غلام رسول بھائی، دعائیں معصورہ کیا ہوتی ہے؟ جو دعائیں قرآن یا حدیث میں آئی ہیں انہیں دعائیں معصورہ کہتے ہیں. اور پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے سیدھے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہوگا اور پھر الٹے کندھے کی طرف منہ کر کے بھی یہی سلام کرنا ہوگا. اس طرح نماز مکمل ہوگی. اور اگر یہ آخری رکعت نہیں ہے تو التحیاتو کے بعد پھر کھڑا ہونا ہوگا اور بقیہ نماز مکمل کرنی ہوگی. غلام رسول بھائی، یہ نماز مجھے کیسے یاد ہوگی؟ کنیز فاطمہ، آپ اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ غلام رسول کے اس خاکے کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتی ہیں اور نماز کی پریکٹس کر سکتی ہیں. واہ، کیا بات ہے غلام رسول بھائی. خواتین کی نماز کا طریقہ یوٹیوب پر، یہ تو میں اپنی اپی کو ضرور بتاؤں گا. ہاں، میں بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھوں گا اور اپنی امی کو بھی ضرور دکھاؤں گا. پیاری بچیوں، آج ہم نے غلام رسول بھائی سے اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ سیکھا ہے. آپ نے بھی اسی طرح نماز پڑھنی ہے. اور اگر آپ نماز سے متعلق بہت ساری معلومات حاصل کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب اسلامی بہنوں کی نماز حاصل کریں اور اسے پڑھیں. اور ہاں، اب سے آپ سب غلام رسول کے کارٹونز اور بچوں کے پروگرام ہمارے فیس بک پیج کڈز مدنی چینل پر دیکھ سکیں گے اور ہمارا یوٹیوب کڈز مدنی چینل بھی سب